خود میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دے۔ بتایا ہے؟ اور آپ نے فرمایا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو توڑ دے چاہے تو کھول لے، خدمت کرے گا تو کھل جائے گا، ناراض کرے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ ایک صحابی حضرت علقمہ، ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ علقمہ موت کے کنارے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تیزی سے آئے اور ان کو کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہ کہلوانے والا نبی اور کہنے والا صحابی، ہم کا کہو لا الہ الا اللہ، کہا جی نہیں کہا جا رہا، زبان پہ نہیں آ رہا، باتیں دوسری کر رہے ہیں، کلمہ نہیں زبان پہ آ رہا۔ تو آپ نے کہا اس کے ماں باپ میں کوئی ہے کہ جی ماں ہے؟ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا ہاں جی ناراض۔ تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوایا اور کہا کہ تمہیں علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہا جی اور تو کوئی نہیں، بہت نیک ہے، میرے ساتھ بدتمیز ہو کے بولتا، بس یہ شکایت ہے، سخت بولتا ہے میرے تک۔ تو آپ نے کہا اسے معاف کر، کہا میرا جی نہیں چاہتا، کہ اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر تو فرش کرو گی؟ کہا پھر تو کرو، کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جلا دے گا آگ میں۔ کہیں اچھا میں معاف کرتی ہوں۔ جب انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا اور ان کے دفن ہونے میں بھی آپ شریک ہوئے۔ پھر آپ نے سب سے کہا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ تو یہ سارے حقوق اولاد کے لیے آ رہے ہیں، بہو کے لیے نہیں، اولاد کے لیے آ رہے ہیں، ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ اور پھر چونکہ یہاں تھوڑا سا آزادی کا ماحول ہے، اب تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے، ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے تو جلدی طلاقیں، جلدی طلاقیں، جلدی طلاقیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ پہلا ماں باپ نے سکھانا ہوتا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تم کسی کی جب بیٹی لاؤ گے تو تم نے زندگی کیسے گزارنا، وہ نہیں سکھاتے۔ بیٹی والوں نے سکھانا ہوتا ہے بیٹی جب تم نے کسی کے گھر جانا ہے تو زندگی کیسے گزارنی، وہ نہیں سکھاتے۔ تو دونوں بالکل اناڑی ہوتے ہیں زندگی شروع کرنے سے پہلے۔ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ اس کو جاب لگ گئی ہے، اس کو دکان مل گئی ہے، وہ جوان ہو گئی، اس نے BA کر لیا ہے، MA کر لیا، جو بھی کر لیا ہے، لیکن نہ اس نے نہ اس نے یہ سیکھا نہیں کہ ساتھ چلنا کیسے، کیونکہ یہ چیز تو اس علم سے نہیں ملتی، تو نبی کے علم سے ملتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ لیٹ گھر میں آتے تھے گھر میں، تو آپ بڑے آہستہ سے اندر آتے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے، اور آپ اتنی آواز میں السلام علیکم کہتے تھے کہ جاگنے والا سن لے اور سوئے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے۔ جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھلے یا جس بیوی کے گھر میں اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم میں اگر کوئی، وہ زمانہ تھا نا جب اطلاع نہیں تھی، جب تم میں کوئی گھر واپس آئے اور اسے شام ہو جائے تو گھر نہ جائے، باہر ہی کہیں سو جائے، صبح گھر جائے تاکہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان، کیا خوبصورت زندگی بتائی ہے میرے محبوب۔ پھر اگلا سٹیپ اولاد کا ہے، تو اولاد کے لیے ٹائم نکالنا، ان کے ساتھ دوستی لگانا، ان کو محبت دینا۔ اس سے جو نتیجہ آئے گا وہ سختی سے نہیں آئے گا، شدت سے نہیں آئے گا۔ حسن حسین کے ساتھ آپ نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ایک باپ بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اب آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایسے یوں زبان دکھا دکھا کے نا ان سے کھیلتے تھے، یوں کیا کرتے تھے، تو وہ چھوٹے تھے تو وہ آپ کی زبان، جتنی زبان میں سرخی اتنی اس صحت کی علامت ہوتی، کوئی طے نہیں تھا، تو وہ سرخ زبان دے کر وہ سمجھتے کوئی کھانے کیجیے تو یوں جھپٹا مارنے کی کوشش کرتے تھے کہ دو جہان کا سردار بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزار۔ کبھی آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ رکوع میں جاتے تو حسن بھاگے آتے اور یوں ٹانگوں میں سے گزر کے ادھر سے نکل جاتے تھے، تو آپ نماز کے بعد دو تھپڑ مارتے کہ بدتمیز نماز خراب کرتا ہے اپنے نانے کی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سجدے میں کرو آ کے کمر پہ بیٹھ اور سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جب تک وہ اترتے ہی تھے کمر کے، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ ایک باپ بن کے دکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی۔
اور دونوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے اور کندھوں پر بٹھاتے تھے، یہاں بٹھاتے تھے، یہاں۔ عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عیب تھا بچے کو اٹھانا۔ آپ نے اس کی ایسی نفی فرمائی کہ صرف یہاں نہیں اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پر۔ ایک بدو نے دیکھا کہ واہ واہ بڑی اعلیٰ سواری ہے، تو آپ نے فرمایا تبار بھی تو بڑے اعلیٰ ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو ان سے بڑی محبت ہے؟ کہ ہاں مجھے ان سے بڑی محبت ہے، تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے گا۔ اور آپ نے دعا کی اللہ میں ان سے پیار کرتا تو بھی ان سے پیار فرما، اور ایک جگہ یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے، چھوٹے بچے کشتی کرواتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے تھے، حسین کو شاباش دیے جا رہے تھے، حسن کو نہیں، شاباش شاباش۔ تو ماں نے کہا، فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ تو ہم نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کے ساتھ۔ تو بھائیو، زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ پیسہ نہیں ہے، زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ رویے ہیں، اچھے اخلاق ہے، درگزر ہے، معاف کرنا ہے، ہر وقت ٹوکنا، ہر وقت ٹوکنا یہ نفرت کی ابتدا ہے، نفرت کی جڑ بیٹھ جائے گی۔ اگر بیوی خامند کو ٹوکے، خامند بیوی کو ٹوکے، میاں بیوی اولاد کو ٹوکیں، زندگی ختم ہو جائے۔ لائف کوالٹی بنانی ہے تو رویے ٹھیک کرو، اور سب رویوں کا خلاصہ آخر میں ایک آخری بات بتاتا ہوں، وہ یہ زبان ہے، زبان کا بول میٹھا کر۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے یوں کیا کہ یہ زبان یہ اسے قابو میں رکھ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہا واہ واہ، تب سے زیادہ جہنم میں زبان ہی پھکا دے گی۔ ایک میٹھا بول ساری دنیا کے شہد کٹھے کروں تو اس سے زیادہ میٹھا، اور ایک کڑوا بول ساری دنیا کا سمندر کے کڑواہٹ کٹھی کرو تو اس کی زیادہ۔ ساری دنیا کا زہر وہ تباہی نہیں لاتا جتنا ایک زہریلا بول تباہی لاتا، ساری دنیا کا شہد وہ مٹھاس نہیں دیتا جتنا زبان کا ایک میٹھا بول مٹھاس دے۔ تو بھائیو، اسرات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ ایک فیملی بن چکے، آپ کی تیسری چوتھی نسل یہاں۔ آپس کے رویے ٹھیک کرو، بازار میں کام کرتے ہو تو حلال کام کرو، حرام نہ کرو۔ جاب کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو۔ یہاں کی حکومتیں تم پر خرچ کرتی ہیں، ٹیکس نہ بچاؤ، ٹیکس میں چوری نہ کرو۔ ہمارے ملکوں میں چوری اس ہوتی ہے، کچھ نیتیں خراب ہیں، کچھ حکومتیں بھی خراب، وہ لگاتے ہی نہیں، یہ بہت تھوڑا لگاتے، لیکن یہاں تو ٹیکس چرانے کا کوئی جواز نہیں، یہاں تو آپ پہ لگایا جاتا۔ پر غلط پیپر بنا کے کوئی دو نمبری کام نہ کر، جس پہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے، کل اللہ کی بارگاہ ملامت